وہ لوگ جو انبیاء کے حوالے سے غلو کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں انسان ہی رکھا ہے، ان کو وہ اختیارات نہیں دیے جو آج کل ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کو وہ اختیارات نہیں دیے۔ جس قدر لوگ غلو کے قائل ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہیں وہ دوسروں کو دینے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، معبود کہنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہے اس طرح ہی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس ہیں۔ اور پھر بعد عیسائیوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین تھے، تین لوگ مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنے، یعنی کہ جبریل امین، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح کر کے بعض کا عجیب اور عقیدہ ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سوری دی گئی ہے وہ ہمارے گناہوں کی، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اب ہم قیامت تک جو بھی کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، شراب پیتے رہیں، اس کا ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کوئی ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ تو وہ غلو کرتے تھے۔ اس غلو کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ وہ غلو کیا ہے اور غلو کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اس طرح ہی ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگ کیا ہے غلو کا قائل ہو جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے بارے میں غلو کے قائل ہو جاتے ہیں، انبیاء کے بارے میں غلو کے قائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ لوگ لکھتے ہیں نا یا علی مدد، یہ بھی کیا ہے، یہ اسی طرح ہی غلو ہے جی۔ یا علی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اے علی میری مدد کر جی۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے واضح طور پر۔ لوگ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو اتنا کرتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح ہی کر دیتے ہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ آ چکا ہے۔ فآمنوا خیرا لکم، پس تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں تم غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد اعتدال سے آگے بڑھنا، حد اعتدال سے تجاوز کرنا، آگے نکل جانا۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنی ہے تو سچی بات ہی کریں، حق بات ہی کریں، اللہ تعالیٰ پر بہتان نہ باندھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح جو تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ مریم کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اس کا کلمہ، القاہ، جی مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھونے والا۔ ان کا نام کیوں پڑا تھا مسیح؟ اس لیے کہ یہ مادر ذات اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو لٹا دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، تو ان کو مسیح کہا گیا۔ اس طرح مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ مسیح دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس دجال کا مطلب ہے جھوٹا، جھوٹا، یعنی کہ ہے وہ بھی مسیحا لیکن وہ جھوٹوں کا مسیحا اور جھوٹا ہے۔ اس کے پاس ایک عارضی قوت اور طاقت ہوگی اور وہ جادوئی قوت اور طاقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی اور رکھی ہوگی ایک مخصوص وقت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ آگے لکھا جاتا ہے دجال۔ دجال کا مطلب فریبی، جھوٹا۔ تو یہ تھے سچے مسیح، یعنی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جن کو معجزات دیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جو حقیقت میں مسیحا تھے بنی اسرائیل کے، وہ کون ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم۔ وکلمتہ، اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے۔ کلمہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ یہ شرف اور عزت کی بنا پر، شرف اور عزت کی بنا پر، جیسا کہ ہم کہتے ہیں مسجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجد، کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کعبہ، کعبۃ بیت اللہ ہم کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ ہم عزت اور شرف کے لیے بولتے ہیں۔ یعنی کہ مسجد کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ عزت اور شرف ہے۔ اس جگہ کیا ہے؟ عزت اور شرف، مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس طرح ہی صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، جو ان کی قوم کو اونٹنی دی گئی تھی، اسے کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ یہ کیا تھا؟ عزت اور شرف کا ایک کیا تھا؟ ایک لقب تھا۔ یہاں پر بھی کیا ہے
کلمتہ اس کا کلمہ، یہ عزت اور شرف کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دے دیا، عزت دے دی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وکلمتہ اس کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، القاہا الی مریم جو نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من اور اس کی طرف سے کیا ہے روح ہے، فآمنوا باللہ پس تم ایمان لے کر رہو اللہ پر اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور نہ تم کہو تین، یعنی کہ تین الہ نہ کہو، انتہو خیر لکم ایسے کلمے سے بعد آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے جو کہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے جو کہ واحد ہے، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد وہ تو پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کار ساز ہونے کے اعتبار سے۔ اچھا غلو کرنے والے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پائے جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ لوگ غلو کرتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں بھی کی تھی کہ اللہ میری قبر کو جو ہے وہ اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اے اللہ میری قبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ نہ بنانا، جس طرح کہ حدیث مروی ہے، گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ لیکن اکثر لوگ ہمیں ملیں گے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے غلو کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے کیا کہیں گے، آپ سے مانگنا شروع کر دیں گے، حالانکہ کیا شرک، آپ علیہ السلام سے بھی نہیں مانگ سکتے، بڑے سے بڑے پیر ولی فقیر سے بھی نہیں مانگ سکتے، ہاں اس سے مانگ سکتے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، جب آپ نے غیب میں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اگر آپ نے حاضر میں مانگنا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے میں کہتا ہوں مجھے پین دے دے، ٹھیک ہے، آپ زندہ ہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پین دینا آپ کی طاقت قدرت میں بھی ہے، لیکن اگر ایسی چیز ہو جو آپ کی طاقت میں بھی نہیں ہے اور آپ یہاں پر موجود بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے مدد مانگوں گا تو وہ کیا ہے درست نہ ہو۔ اس طرح جو فرشتے ہیں فرشتوں کے وجود کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری مدد کرو، فرشتے سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، آپ اس طرح جنات سے بھی نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، آپ جنات کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو یہ کیا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا کس مخلوقات میں سے وہ مخلوق یعنی کہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کی قدرت میں بھی وہ چیز نہیں ہے، آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیا ہوگا شرک ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو لوگ جو ہے پھر غلو کے قائل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں مروی ہے کہ جو غلو کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، غلو کرنے والے یہ حد اعتدال سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، نہ کہ مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑ دیں، مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑنا یہ انبیاء کا مقصد نہیں ہے، انبیاء کا مقصد کیا ہے مخلوق کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کو خالق کی طرف لے کر جانا، نہ کہ مخلوق کو مخلوق کی طرف لے کے جانا۔ مخلوق تو پہلے مخلوق کی طرف تھی تو اندھیروں میں تھی، یعنی کہ بتوں کے آگے بتوں کو سجدہ کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، تو انبیاء آئے انہوں نے مخلوق کو خالق سے جوڑا، مخلوق کو خالق سے جوڑا۔ آج بھی اگر کوئی یہ کام کرے گا مخلوق کو مخلوق سے جوڑے گا، مخلوق کو مخلوق کے سامنے جھکا دے گا، ان کے سامنے ان کے سروں کو جھکائے گا، تو وہ کیا ہے وہ بہت ہی بدترین ہے، شرپسند ہے، اور شیطانی عمل کر رہا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، انبیاء کے مشن کے خلاف چل رہا ہے، بلکہ انبیاء کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس میں آئے گا۔ اس لیے
غلب جو ہے وہ کسی بھی کام میں ہو تو وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، اسلام میں غلب سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس طرح لوگ جو ہے بعض ادب میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، غلب میں اتنے آگے یعنی کہ غلب کرتے ہیں، اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ تمام حدیں پار کر، جیسے کہ بعض جو پیروں فقیروں کے سامنے ایسے گر رہے ہیں، سجدوں میں پڑ رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ہماری شریعت میں کسی کے لیے کھڑا ہونا بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ نے اس والے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں عزت کے لیے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم کافی ہے، آگ اس کے لیے کافی ہے۔ اے سی چل رہا تھا، وہ پتہ نہیں ٹائمنگ سیٹ کیا ہوا، ہیٹر چل رہا، اس لیے ہاں ملنے کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی آیا ہے باہر سے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ نے معانقہ کرنا ہے، جی معانقہ کرنا ہے، معانقہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ طور پر عزت و احترام کسی کو جو ہے وہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑی کوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو احترام اور عزت دینے کے لیے باقاعدہ طور پر کھڑے ہونا ٹھیک ہے یہ ممنوع ہے۔ جیسے کہ کوئی کلاس میں آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی اسمبلی میں ہال میں کوئی بڑا شخص آ جائے اور اکراماً ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ یہ ٹیچر استاد ہے فرض کی تو آیا ہے تو اس کے لیے تو عام بچے کلاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کی کوئی یہ اصل میں ہمارے یہاں احترام بنا دیا گیا ہے، احترام کھڑا ہونا چاہیے، اچھا نہیں ہے، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، جی اچھا فیل ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا بنا دیا گیا ہے، جی خیال اس کو بنا دیا گیا ہے، جی بنا دیا گیا کیا ہے؟ ٹیچر آئے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، طلبہ جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، ادب میں نیچے نظر نیچے کر لیں، اس سے بڑا اور ادب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لاتے تھے نا، صحابہ کرام نے کبھی کھڑے ہوئے نہیں، کبھی کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ سلام بلاتے اور آ کر تشریف فرماتے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام جہاں پر بیٹھے رہتے اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے، سکون کے ساتھ۔ اصل یہ ہے ہم نے اصل میں احترام کے ادب کی اور بنا دی ہے۔ اس کی کوئی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ ہاں جی ہے حدیث، ہاں سب جگہ مل جائے گا۔ اب یہ ہے نا کہ مثال ہے گھر میں کوئی بزرگ آتا ہے تو ظاہر ہے چھوٹے جو ہیں پوترے دوترے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے احترام، وہ تو ان کو ملنے کے لیے کرسی چھوڑ دینا فرض کیا، کرسی نہیں ہے، نہیں احترام کرسی چھوڑ دینا، وہ ہاں بڑے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ تو حدیث ملتی ہے نا کہ بڑے کو آپ یہ جگہ بند دے کر دیں، دو، بند کر، ٹھیک ہے کر دیں۔